نواز شریف نے پی ٹی آئی اور حکومت میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہوئے، جبکہ اعظم ثباتی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، بات چیت حکومت سے نہیں طاقتور حلقوں سے ہو سکتی ہے۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو پہلے تو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ اتنے ہائی لیول جو مذاکرات شروع ہوئے تھے اس میں ان کو رول ادا کرنا چاہیے تھا۔ ہی از اے ویٹرن پولیٹیشین، ان کی عزت ہے، انہوں نے حکومتی رموز دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ٹالرنس کی پالیٹکس جو ہے اس کو پروموٹ کیا ہے، تو یہ تو ان کو خود سپروائز کرنے چاہیے تھے۔ تو یہ یہاں بیٹھے رہنے میرے خیال سے میں ان کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود لیڈ کرتے اس کو تاکہ یہ نتیجہ نہ نکلتا مذاکرات کا۔ اس وقت لیکن مذاکرات کے آغاز سے پہلے یہ بھی سن رہے تھے کہ نواز شریف صاحب سے بھی مشورے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، مشورہ اور چیز ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں کے نیچے کسی چیز کا ہونا اور چیز ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر سنجیدہ رویہ کی انہوں نے ڈیفینیشن بھی بتائی ہے کہ کیوں یہ غیر سنجیدہ ہے۔ انہوں نے ایسے مطالبات کیے تھے، لیکن اس کے باوجود مذاکرات جب شروع ہو گئے تو وہ کہتے ہیں جو آخری جملہ ہے وہ نہیں آپ نے پڑھا، وہ کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے پرتشدد واقعات پر کمیشن کا مطالبہ کیا، لیکن جیل میں بیٹھے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے ملک کے بہترین مفاد میں فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کو زیادہ آمادگی کا اظہار کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تمام اختیارات اور کنٹرول ہے، یہ تو پتلی ہیں سارے۔ یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو پھر کون سے مذاکرات کس نے سبوٹیج کی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کنفرمیشن دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے۔ اعظم ثباتی صاحب کہہ رہے ہیں ان سے تو ہم بات نہیں کریں گے، یہ تو کٹ پتلی ہے، ہم تو انہیں سے بات کریں گے۔ یہ تو رویہ ہے، یہ کون سی طرف سے جمہوری رویہ ہے جی؟ آپ مجھے بتائیں نا، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یا تو خود سیاسی نہیں ہیں اور یا پھر سیاسی گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی نا آپ کو۔ بخاری صاحب، جمہوری رویہ تو وہی ہوتا ہے نا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر دونوں طرف سے لچک دکھانی پڑتی ہے، پھر مذاکرات کسی پوائنٹ پر پہنچتے ہیں۔ اور پھر یہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات تو افریقہ سے بھی بدتر ہیں۔ کیا بات ہے ان کی، یہ محب الوطنی ہے۔ مطلب میں اعظم ثباتی صاحب کے اوپر اگر زیادہ بولا کچھ تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ بخاری صاحب، حالات کشیدگی کی طرف تو جا رہے ہیں، جس طرح سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے پاکستان کا۔ میں نے پہلے بھی کہا کال اسپیڈ اسپیڈ، جب تک ہم ذمہ داروں کا تعین نہیں کریں گے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا، اس وقت تک یہ حالات اسی طرح خراب ہوتے رہیں گے۔ جب ہم ذمہ داری ثابت کر دیں گے، تراشی کا تعین زیادہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، میں نے کہا ہے کہ فیکٹس پر ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں، فیکٹس پر جانا چاہیے۔ جس طرح کی گفتگو پرائم منسٹر نے کی ہے کانفرنس میں، اور جس طرح کی بات خواجہ آصف نے کی ہے، ثبوت موجود ہیں، انہوں نے پڑھ کے بتائی ہیں کہ یہ آپ کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے چلی تھی یہ ٹویٹ جو ہے۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے تو یہ چلتا رہے گا۔ آگے آ جائیے جناب۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت ایک سنجیدہ سیاسی رویے کی ضرورت ہے جی، ایک ایسا رویہ جس سے پاکستان کو درپیش چیلنجز کا سامنا کیا جا سکے۔ میرے خیال سے پاکستان کے جتنے بھی ویٹرن پولیٹیشینز ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے آصف زرداری ہیں، اور بھی بہت سارے سینئر لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جڑ بیٹھیں، پاکستان کو درپیش چیلنجز کا پہلے احاطہ کریں، پھر اس کے سلوشن کی طرف جائیں۔ آئسولیشن میں نہ فوج کر سکتی ہے یہ، نہ آئسولیشن میں حکومت کر سکتی ہے، نہ آئسولیشن میں اپوزیشن کر سکتی ہے۔ They have to come on the same page and adopt a unanimous approach to resolve the crisis, otherwise نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بالکل بخاری صاحب نے بڑی درست بات کی کہ ہمیں اپنے اداروں کو بیک کرنا ہی ہوگا، تمام تر سیاسی جماعتوں کو، اور پھر ہی ہم اس مسئلے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ بخاری صاحب، اب سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا عمر ایوب جے آئی ٹی میں پیش، علیمہ خان کو دوبارہ طلب کیا گیا، اس پر بھی کامنٹ کر دیں آپ۔ میں اس پر اتنا ہی کامنٹ کروں گا کہ اب تک تو یہ بات درگزر کی جا رہی تھی، اچھا، لیکن آج جو ریزالو وہاں کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا ہینڈلر جو ہے ان تک بھی گرفت جو ہے وہ کی جائے گی، اس کے بعد سے مجھے یہ معاملہ بھی بہت سیریس ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے بھی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو پروپیگنڈا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔